بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے جاسلیک کون تھا اور اس کا امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق تھا، یزید ملعون نے اسے تازیانے کیوں مروائے، جاسلیک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیسے نصیب ہوئی اور اس کو کس نے شہید کیا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ جب اہل بیت علیہ السلام شام میں داخل ہوئے تو انہیں ایک خرابہ نما ویران گھر میں ٹھہرایا گیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام میں اپنا پہلا دن اس ویران گھر میں گزارا۔ دوسرے دن یزید ملعون نے حکم دیا میرے دربار کو آراستہ کیا جائے، قیمتی قالین بچھائے جائیں، رنگ رنگ کے پردے لٹکائے جائیں، جواہرات سے جڑا تخت رکھا جائے اور اس کے ارد گرد سنہری کرسیاں لگائی جائیں، دربار سے گھر کا دروازہ کھولا جائے اور آگے باریک پردے لٹکائے جائیں تاکہ ابو سفیان کے گھر کی عورتیں بنی ہاشم کے قیدیوں کو دیکھ سکیں۔ یزید کے حکم پر یہ سب کام انجام دیے گئے۔ اس کے بعد یزید نے ریشمی لباس زیب تن کیا، قیمتی زیورات سے آراستہ ہو کر تخت پر آ بیٹھا۔ اس ملعون کے حکم پر شراب کی تمام اقسام کے جام رکھے گئے، شطرنج کا انتظام کیا گیا اور کرسیوں پر روم اور شام کے اکابرین کو بٹھایا گیا۔ ان تمام انتظامات کے بعد حکم دیا کہ قیدیوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ حکم یزید پر سپاہی زندان آئے اور آل رسول علیہ السلام کو دربار جانے کا کہا۔ قیدی یہ سن کر گریہ و زاری کرنے لگے۔ آل رسول کو مجبور کر کے زنجیروں اور رسیوں کی مدد سے کھینچ کر دربار لایا گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں رسی کا ایک سرا میری گردن میں اور دوسرا میری پھوپھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بازو میں بندھا ہوا تھا۔ جب چلنے میں دقت ہوتی تو ظالم تازیانے مارتے۔ شہداء کے سروں کو قیدیوں کے آگے آگے دربار میں پیش کیا گیا اور پھر قیدی دربار میں داخل ہوئے۔ شامی اوباش کمینے لوگ تالیاں بجاتے، ناچتے اور بلند آواز میں آل رسول پر گالیاں بکتے۔ مرحوم ابن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک سنہری تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا، یزید ملعون نے سر حسین سے مخاطب ہو کر کہا اے حسین میرے ہاتھ کی ضرب کو کیسا پایا؟ پھر درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہ شخص جب زندہ تھا تو مجھ پر فخر کرتا تھا اور کہتا میرا باپ یزید کے باپ سے افضل اور میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس ملعون نے سر حسین سے رومال کو ہٹایا اور امام مظلوم کے لبوں اور دانتوں پر چھڑیاں ماریں۔ یزید بلند آواز سے کہنے لگا اے کاش آج میرے بدر والے بزرگ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے کیسے آل محمد سے بدلہ لیا ہے۔ یزید کی ان حرکات سے مجمع میں موجود کچھ شامی لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور سوچو بیچار میں پڑ گئے۔ اسی مجمع میں جاسلیک نامی نصرانی بوڑھا
سیاہ لباس پہنے بڑی شان و شوکت سے دربار میں آیا تھا۔ جاسلیک نے جب امام حسین علیہ السلام کے بریدہ سر پر نگاہ کی جو چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا، تو جاسلیک نے یزید سے مخاطب ہو کر پوچھا، اے یزید بتا یہ سر کس کا ہے؟ یزید نے جواب دیا، یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ جاسلیک نے پوچھا، اے یزید اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ یزید نے بتایا، یہ دختر رسول خدا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند ہے۔ جب جاسلیک نے یہ نام سنا تو کہا، اے یزید افسوس ہے تم لوگوں پر، تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کو قتل کر دیا۔ اے یزید اب بھی اس مقدس سر کو اپنے سامنے سے اٹھا لے اور جسارت نہ کر، ورنہ خدا تمہیں ہلاک کر دے گا۔ خدا کے غضب سے ڈرو، کیونکہ میں ابھی اپنے کلیسا میں عبادت کر رہا تھا تو ایک بلند آواز آئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک انتہائی خوبصورت روشن چہرے والی ہستی نیچے اتری۔ اس ہستی کے ساتھ اور بھی نورانی شخصیات تھیں۔ میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ بتاؤ یہ بزرگوار کون ہیں؟ تو اس نے بتایا، یہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب پیغمبر ان سے تعزیت کرنے آئے ہیں۔ جاسلیک کی یہ باتیں سن کر یزید انتہائی غضبناک ہوا اور جاسلیک سے مخاطب ہو کر کہا، افسوس تو مجھے اپنے خواب سنانے آیا ہے، میں تیری پشت پر اس قدر ضربے ماروں گا کہ تو مر جائے گا۔ جاسلیک نے کہا، اے یزید تو بڑا بے حیا ہے۔ یزید نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ اس بوڑھے کو فوراً پکڑ لو۔ سپاہیوں نے حکم یزید پر جاسلیک کو گریبان سے پکڑ لیا اور تازیانے مارنے لگے۔ جاسلیک بوڑھا اور کمزور تھا، تازیانے برداشت نہ کر سکا اور گر گیا۔ جاسلیک نے اسی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے ابا عبداللہ، اپنے نانا کے پاس میری گواہی دینا کہ میں خدائے واحد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور پھر کلمہ پڑھا، اللہ واحد ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی مومنوں کے امیر ہیں۔ یزید نے جب جاسلیک سے کلمہ سنا تو غضبناک ہوا اور جلال سے کہا، اس بوڑھے کو اتنے تازیانے مارو کہ اس کے اعضاء ٹوٹ جائیں۔ جلال نے تازیانے مارنے شروع کیے۔ جاسلیک نے کہا، مجھے اور زیادہ تازیانے مارو، خدا کی قسم میں ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں جو میرے سامنے کھڑے ہیں، نوری پیرہن اور سنہری تاج ہاتھوں میں ہے، اور فرما رہے ہیں کہ یہ نوری پیرہن اور سنہری تاج تمہارے لیے، آؤ ہمارے پاس اور بہشت میں ہمارے ساتھی بن جاؤ، اس لیے کہ تم میرے اہل بیت علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہو۔
اور تم نے میرے بیٹے حسین کی راہ میں مصیبتیں اٹھائیں۔ اسی دوران جاسلی کی روح پرواز کر گئی اور وہ بہشت میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ سبحان اللہ، کیا قسمت اور قدر و منزلت پائی جناب جاسلیک نے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کے لیے تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔